بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہے مجموعہ میں یہ اشعار جو ہے میں بلیک بورڈ پہ میں نے ان کو لکھا ہوا ہے، بلیک بورڈ پہ لکھا ہے اور اس کو میں پڑھ رہا ہوں. شاعر کا کہنا ہے، شاعر کہہ رہا وَلَا يَغُرَّنْكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ فَإِنَّ السُّمَّ فِي الْعَسَلِ. اس کے بعد وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًى فَاكْتُمْ أُمُورَكَ عَنْ كُلِّ حَافٍ وَمُنْتَعِلٍ. یہ حکمت والے اشعار جو اس سے پہلے تھے وہی یہاں بھی ہیں، مطلب حکمت کی باتیں ہیں، یعنی کہ آدمی کے جو زندگی میں جو تجربہ ہوتا ہے اسی تجربے کو اگر آدمی شعر میں یا ایک نثر کی صورت میں جو بیان کرتا ہے مختصر الفاظ میں، وہی حکمت ہوتا ہے. یہاں پر جو ہے آتے ہیں اس میں سب سے پہلے اس کے الفاظ معنی پر نظر ڈالتے ہیں. ایک بار شاعر کہہ رہا ہے وَلَا يَغُرَّنْكَ، غرّ یغر اس کے معنی ہوتے ہیں دھوکہ دینا. سمجھ میں آئی بات؟ وَلَا يَغُرَّنْكَ، یہاں پر وَلَا يَغُرَّن جو ہے یہاں پر انہوں نے تاکید، کہیں پر کسی نسخے میں جو ہے انہوں نے تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، کہیں پر خفیفہ ہے. تو وَلَا يَغُرَّ، غرّ یغر، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر اس کے ساتھ نون لگا ہوا ہے جو کہ تاکید کا نون ہے، اور ضمیر جو کاف کی ضمیر ہے وہ اس کا مفعول بھی ہے. وَلَا يَغُرَّنْكَ یا وَلَا يَغُرَّنَّكَ جو بھی ہے، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تو غرّ یغر میں نے دھوکہ دینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وَلَا يَغُرَّنْكَ یا وَلَا يَغُرَّنَّكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ، من اس میں موصول ہے. اس کے بعد ہے بدا یبدو، بدا یبدو معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، باب نصرہ سے آتا ہے یہ بدا یبدو. اس کے بعد ہے بشاشتہ، یہ مضاف مضاف الیہ ہے، بشاشتن کہتے ہیں، یہ مصدر ہے اصل میں، بشاشتن، بشاشہ مصدر ہے، اس کا فعل آتا ہے باب سمیہ سے ہے یہ بش یبشو، اصل میں کیا ہے بشیش یبششو، یہ اس طرح سے ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے ادغام ہو گیا ہے بشہ میں، تو ہو جائے گا بش یبشو، یہ فعل ہے بش یبشو بشاشتن، یعنی کہ اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ہسمکھ ہونا، یعنی کہ جو آدمی کے چہرے پر کیا ہے چہرہ کھلا ہوا ہو، اگر آدمی کا چہرہ کھلا ہوا ہو، مطلب اس طرح کی کیفیت ہو تو کہتے ہیں کہ فلان حشن، فلان بشن، اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں، حشاشہ بشاشہ اس طرح سے عربی میں آتا ہے. یعنی کہ اگر ہم کہنا ہو کسی کے بارے میں کہ فلاں کا چہرہ کھلا ہوا ہے تو ہم کہیں گے فلان بشن، یعنی کہ کھلے چہرے والا ہے. تو بشاشت معنی ہوتا ہے مطلب چہرے کی مسکراہٹ، ہے نا، یا اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں بشاشت معنی چہرے کی مسکراہٹ یا چہرے کا کھلا ہونا. تو یہ مصدر ہے بشاشہ، اور باب سمیہ سے آتا ہے بش یبشو بشاشتن، یعنی کہ چہرے کا کھلنا، یہ اس کا معنی ہو جائے گا. سمجھ آ رہا ہے جی. بشاشتہ منہ الیک، منہ یہ جار مجرور ہے، الیک یہ بھی جار مجرور ہے. فإن السم فی العسل، فإن السم یہاں پر سم کے معنی ہوتے ہیں زہر، سم کے معنی زہر ہوتا ہے، جمع سموم، سم زہر جمع سموم. فإن السم فی العسل، عسل معنی شہد، معروف ہے یہ واضح ہے. اس کے بعد ہے پھر اگلی والی لائن میں وَإِنْ أَرَدْتَ، اردت اراد یرید ارادتن، باب فعل سے آتا ہے یہ جی ارادہ کرنا. وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا، نجاح معنی کامیابی، نجح ینجح نجاحا مصدر ہے یہ کامیابی. او بلوغ منن، بلوغ مصدر ہے یہ بلغ یبلغ سے، اور منن جو ہے یہ معنی اس کے معنی ہے خواہش آرزو، اور یہ جمع کا صیغہ ہے، اس کا واحد آتا ہے منیتن، منیتن ہے نا، منیتن اس کی جمع ہے منن، واضح ہے یہ. اس کے بعد ہے خواہش آرزو، جی خواہش آرزو. اس کے بعد ہے فَقْتُمْ کتما یکتم، باب نصرہ سے آتا ہے، اور یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، فا یہاں پر عطف ہے، اے اکتم معنی فَقْتُمْ، اور اس کے معنی ہوتا ہے چھپانا، کتما یکتم، نصر ینصر سے ہے، اس کے معنی ہوتا ہے چھپانا. امور، امرن کی جمع امور، معنی اس کے معنی ہے معاملات. ان کل حافن و منتعل، حافن جو ہے، حافن معنی کہتے ہیں کہ ننگا پیر،
یعنی کہ جو بھی آدمی جس کے پیر میں جوتے یا چپل نہ ہو اس آدمی کو کہا جائے گا حافن. حافن اصل میں حافیٌ قاضیٌ کی طرح ہے، قاضن کی تعلیل یہاں ہوئی ہے. حافن جو ہے اس کی جمع آتی ہے حفاتن، جیسے قاضن کی جمع آتی ہے قضاتن، داعن کی جمع آتی ہے دعاتن، رائن کی جمع آتی ہے رعاتن، سائن کی جمع سعاتن. تو اس طرح سے جمع آتی ہے. جو حافن یہاں پر ہے اس میں فاعل یہ ہے، اصل میں قاضن کی طرح سے تعلیل ہوئی ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ننگا پیر، حافن، اور اس کی جمع آتی ہے حفاتن. اس کے بعد ہے واو حرف عطف ہے، اس کے بعد ہے منتعل. منتعل یہ نعل سے بنا ہوا ہے، اس میں یہ باب افتعال سے آتا ہے. انتعل یعنی کہ فلاں نے کیا ہے جوتا یا چپل پہنا. منتعل کے بارے ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو کہ جوتا یا چپل پہنے ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ جوتا پہنا ہوا یا چپل پہنا ہوا اس کو کہیں گے منتعل. باب افعال سے یہ ہے اور یہ کہ اس میں فاعل ہے. تو حافن کا یہ الٹا ہے. حافن مانا جس کے پیر جو کہ کیا ہے ننگا پیر ہو، اور منتعل کیا ہے جو کہ جوتا یا چپل کچھ پہنے ہوا ہو. واضح ہے یہاں پر؟ اچھا اب آتے ہیں اس کے جو ہے اس کا جو معنی ہے اس معنی پر ہم آتے ہیں، جو ہے اس کا معنی دیکھتے ہیں. یعنی حکمت کی باتیں یہاں بھی ہیں. شاعر کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنْكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ. شاعر یہاں پر ایک بات بتا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تم سے بہت ہی کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ تم سے ملتا ہے، تمہارے سامنے آتا ہے، بہت ہی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کے چہرے پر تازگی ہوتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، تو تمہیں اس سے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے. کیونکہ اکثر جو لوگ کمینے ٹائپ کے ہوتے ہیں یا جو ویسے ٹائپ کے ہوتے ہیں، یہ منہ پر کیا ہے بہت اچھے سے باتیں کرتے ہیں، چہرے پہ ان کی مسکراہٹ ہوتی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے اور باتیں اچھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہے اندر سے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. اندر جب پیچھے جاتے ہیں یا دوسری جگہ وہ اندر وہ تمہارے خلاف کیا ہے چالیں چل رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. تو وَلَا يَغُرَّنْكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ. اور پھر شاعر جو ہے اس کی ایک مثال بھی بیان کر رہا ہے. کہہ رہا ہے کیونکہ جو ہے شہد تو اوپر سے دکھنے میں بہت میٹھا دکھتا ہے، لیکن اکثر جو زہر دیا جاتا ہے وہ اسی شہد میں ڈال کے دیا جاتا ہے جو نیچے چھپا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو کہہ رہا ہے کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ کیونکہ زہر جو ہے شہد میں دیا جاتا ہے، یعنی کہ زہر کیا ہے شہد میں ہے. یعنی کہ زہر جو اگر کسی آدمی کو دینا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہے گا کہ لو زہر کو پی لو. زہر کو میٹھے شہد میں لے جائے گا، جو کہ اوپر سے تو شہد دکھتا ہے لیکن اندر سے وہ زہر ہوتا ہے. ایسے اگر کوئی آدمی اگر آتا ہے تمہارے پاس اور بہت اچھے سے اوپر سے اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، تازگی ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے، تو ہرگز مت دھوکے میں کھانا، کیونکہ زہر کیا ہے نیچے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو شاعر کہہ رہا ہے کہ وَلَا يَغُرَّنْكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ مِنْهُ إِلَيْكَ. ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. من وہ شخص تبدو بشاشتہ جس کے چہرے کی جو ہے مسکراہٹ یا جس کے چہرے کی تازگی تمہارے لیے کیا ہے ظاہر ہو رہی ہے، منہ اس کی جانب سے ہے نا، الیکا تمہاری طرف. تو ولا یغرنک ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے تم کو، من وہ شخص تبدو بشاشتہ جس کے چہرے کی تازگی ظاہر ہو رہی ہے، منہ اس شخص کی طرف سے، الیکا تمہاری طرف، یعنی کہ تمہارے لیے. یہ لفظی معنی ہو گیا. تو یہ کہیں گے اور ہرگز تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے وہ آدمی جس کی چہرے کی مسکراہٹ ہے نا تمہارے لیے کیا ہے ظاہر ہو رہی ہے اس کی جانب سے. فإن السم فی الأصل کیونکہ زہر شہد میں دیا جاتا ہے، کیونکہ زہر شہد میں فاسببیہ ہے، کیونکہ زہر شہد میں ہوتا ہے، یعنی کیونکہ زہر کیا ہوتا ہے شہد ہی میں دیا جاتا ہے. تو شہد دے کر کے کسی کو دھوکے میں نہیں آ جانا چاہیے، فوراً اس کو اٹھا کے نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں زہر بھی ملا ہو سکتا ہے. کوئی آدمی اگر شہد لا کر کے دے رہا ہے تو یہ مت سمجھنا کہ بہت اچھا کرا، کیونکہ اس میں وہ زہر بھی دے سکتا ہے. تو یہ بات جو کہہ رہا ہے ایک بات اس نے کہی اور اس بات کی دلیل میں اس نے کیا ہے یہ شہد اور زہر کی مثال دی ہے. حکمت کی بات ہے یہ، اس نے زندگی کا جو تجربہ ہے اس کو اس نے یہاں پر کیا ہے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے لائن کریں، اگلی لائن جی. اس کے بعد شاعر کہہ رہا ہے وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مُنًا. وَإِنْ أَرَدْتَ ان کیا ہے شرطیہ ہے. وَإِنْ أَرَدْتَ اور اگر تم نے ارادہ کر رکھا ہے اور اگر تم نے ارادہ کیا ہے، نجاحً کامیابی پانے کا یعنی کہ کامیاب ہونے کا یا کامیابی کا، اگر تم نے کامیابی کا ارادہ کیا ہے، او بلوغ منن یا یہ کہ اپنی کسی آرزو کو پانے کا یا آرزوؤں یا اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کا،
اور اگر تم نے ارادہ کر رکھا ہے کامیابی کا اور آرزوؤں تک پہنچنے کا تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں جو ہے یہ شاعر یہاں بھی ایک بات بتا رہا ہے کہ تمہیں فَقْتُمْ أُمُورَكَ، تمہیں کیا ہے، تم اپنے معاملات کو، یعنی کہ کامیاب ہونے کے لیے جو کچھ تم تیاری کر رہے ہو یا اپنی آرزوؤں تک پہنچنے کی جو کچھ تم تیاری کر رہے ہو، ان سارے چیزوں کو جو ہے تم چھپا کے رکھو۔ فَقْتُمْ أُمُورَكَ، تم کیا ہے اپنے معاملات کو چھپا کے رکھو، عن كل حاف ومنتعل، عن كل حاف، ہر ہے نا ننگے پیر والے، ہر اس آدمی سے جو کیا ہے ننگا پیر ہے، یعنی کہ جس کے پاس جو مطلب کیا ہے جوتے چپل نہیں ہے، اور ہر اس آدمی سے جو کہ جوتا چپل پہنے ہوا ہے۔ یہاں پر کنایا ہے، مطلب یہ کہنا چاہ رہا ہے شاعر کہ آدمی کی دو صورت ہو سکتی ہے، یا تو اس کے پیر میں جوتا چپل ہوگا اور یا غریب ہوگا، یا ہے کہ وہ جوتا چپل اس کے پاس کیا ہے پیر میں ہوگا، یعنی کہ مالدار ہوگا۔ یعنی کنایہ سے کیا ہے کہ ہر قسم کے لوگ، یعنی کہ پورے سارے لوگوں کو شامل کرنا یہاں پر مراد ہے، یعنی کہ تمام لوگوں سے، اس لیے یہاں پر حافن و منتعلی جو ہے استعمال کیا ہے۔ حافن یعنی کہ آدمی کی کیفیت یا تو غریب ہوگا، اس کے پاس جوتا چپل نہیں ہوگا، یا تو منتعل ہوگا یعنی کہ اس کے پاس جوتا چپل ہوگا اور جوتا چپل پہنے ہوگا۔ تو حافن سے کنایا، حافن سے مطلب غریب، اور منتعل سے مراد امیر۔ تو ہر امیر اور غریب سے، تمام لوگوں سے تم کیا ہے اپنے معاملات کو کیا کرو، چھپا کے رکھو، کیونکہ اگر کوئی بھی، اگر تم پلاننگ کر رہے ہو کسی بھی چیز کا، کوئی بھی پروجیکٹ ہے، تو اس کے لیے تم مطلب کیا ہے چھپے طور پر کام کرو، مطلب اپنی وہ راز کی باتیں کسی کو بتاؤ نہیں، ورنہ یہ کیا ہے اس تمہارے کام کو ہونے نہیں دیں گے، تمہارے اس پہ رکاوٹ ڈالیں گے، تم سے دشمنی کریں گے، مطلب بہت ساری پریشانیاں آئیں گی۔ تو یہ شاعر کہہ رہا ہے کہ وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا، اور اگر تم نے ارادہ کیا ہے کامیابی کا، او یا کی آرزوؤں تک پہنچنے کا، فَقْتُمْ أُمُورَكَ، تو تم اپنے معاملات کو چھپاؤ، کس سے؟ عن كل حاف منتعلی، ہر ننگے پیر سے اور ہر جوتا پہننے والے سے، یعنی کہ ہر کس و ناقص سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا مانا؟ اچھا، وَلَا يَغُرَّنْكَ مَنْ تَبْدُو بَشَاشَتُهُ، اس میں جو ہے ہم دیکھیں یہ کیا ہے، جملہ فعلیہ ہے۔ وَلَا يَغُرَّنَّكَ یا وَلَا يَغُرَّنْكَ، کاف یہاں پر کیا ہے، یہ اس کا مفعول بھی ہے، اور یہ فاعل کیا ہے، فعل کا فاعل یہاں پر جو ہے من تبدو بشاشتہ منہ الیک، من یہاں پر موصولہ ہے، اور اس کے بعد والا جملہ کیا ہے، اس کا صلہ ہے، موصول صلہ، یہ کیا ہو جائے گا، اس کا فاعل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، فإن السم فی الاصل، یہاں پر کیا ہے، ان کیا ہے حرف مشبہ بالفعل ہے، اور سم کیا ہے یہ اس کا اسم ہے، اور فی الاصل یہ کیا ہے شبہ جملہ ہے، یا ایک اس کو ہم کائن سے بھی مان سکتے ہیں یہاں متعلق، تو یہ کیا ہو جائے گی، ان کی خبر ہو جائے گی۔ اگلا والا جملہ کیا ہے، جملہ شرطیہ ہے، وَإِنْ أَرَدْتَ نَجَاحًا أَوْ بُلُوغَ مَنًا، أَرَدْتَ ان حرف شرط ہے، أَرَدْتَ اس کے جو ہے فعل ہے جو کہ فعل شرط ہے، نجاحن کیا ہے مفعول بہی ہے، اور ارادہ کے اندر جو تا ہے یہ ارادہ، یہ اس کا فاعل ہے فعل کا، او حرف عطف ہے کس پر، نجاحن پر، اور او جو ہے یہ حرف عطف ہے، اور اس کے بعد والا کیا ہے، بلوغ مضاف ہے، اور منن مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ یہ معطوف ہو جائیں گے کس پر، نجاحن پر، اور معطوف علیہ، نجاحن معطوف علیہ، اور بلوغ منن یہ معطوف، دونوں یہ کہ جب ملائیں گے تو یہ مفعول بھی ہو جائے گا ارادہ فعل کا۔ فَقْتُمْ یہ کیا ہے، جزا ہے ان حرف شرط کا، اور جب اگر جزا کیا ہے جملہ طلبیہ ہو تو اس پر فا آتا ہے، اسی لیے یہاں بھی کیا ہے فا آیا ہوا ہے۔ اکتم تم چھپاؤ، انت اس کے اندر ضمیر ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، امور کا یہ مفعول بھی ہے، اور ان حرف جر ہے، کل کیا ہے یہ مضاف ہے، حافن مضاف ہے، اور ساتھ میں یہ کیا ہے معطوف علیہ ہے، واو حرف عطف ہے، اور منتعل کیا ہے یہ معطوف ہے۔ تو یہ حافن معطوف علیہ اور منتعل معطوف، اور معطوف علیہ دونوں کو ملا کر کے یہ مضاف علیہ ہو جائے گا، کل کیا ہے مضاف کا، اور کل کیا ہے مضاف، اور اپنے مضاف علیہ سے مل کر کے یہ مجرور ہو جائے گا ان کا، اور ان حرف جر اپنے مجرور سے مل کر کے یہ متعلق ہو جائے گا اکتم فعل کا۔ ٹھیک ہے، واضح ہے جی؟ ٹھیک ہے، اکتفا کرتے ہیں اسی پر، پھر اگلے درس میں انشاءاللہ دوسرا شعر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے۔